الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین عزیز محتشم، کچھ دن قبل ایک ہمارے محترم بھائی ہیں محمد علی تنیو صاحب، جنہوں نے مرزا جہلمی کا ایک ویڈیو کلپ سینڈ کیا، جس میں مرزا جہلمی کہتا ہے کہ وتر نماز سنت مؤکدہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کی وتر یہ سب سے زیادہ تاکیدی سنتیں ہیں، لیکن فرض پھر بھی نہیں، واجب تو ہے ہی نہیں۔ واجب علماء کی ٹرم ہے، احادیث میں فرض اور سنت آیا ہے، اور بعض اوقات احادیث میں فرض کے لیے واجب کا لفظ آیا ہے، اور کہتا ہے کہ ٹائم قیامت تک ہے۔ وتر واجب ہے، دکھائیں، ہم دکھاتے ہیں کہ وتر سنت ہیں۔ یہاں پر مرزا جہلمی نے جامعہ ترمذی کی ایک حدیث پیش کی ہے، نہ حدیث پڑھی ہے اور نہ ہی حدیث کا کوئی حوالہ پیش کیا، نہ حدیث کا کوئی حدیث نمبر پیش کیا ہے۔ آئیے پہلے مرزا جہلمی کی وہ ویڈیو دیکھیں، سنیں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی، اس میں نبی اسلام نے فرمایا کہ دن رات میں تم پہ 5 نمازیں ہیں، اور اس میں بھی اس بدو نے، عرابی نے کہا کہ میں صرف فرض ہی پڑھوں گا، تو نبی اسلام فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے، اگر یہ اس بات پہ قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اس میں چھٹی نماز کا ذکر نہیں ہے۔ اب رہ گئی وتر۔ وتر کی نماز سنت موقدہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے 3 وتر یہ سب سے زیادہ تاکیدی سنتیں ہیں، لیکن فرض پھر بھی نہیں ہے، یہ واجب تو ہے ہی نہیں۔ یہ واجب علماء کی ٹرم ہے۔ احادیث میں فرض اور نفلی نماز آیا ہے، اور بعض اوقات فرض کے لیے واجب کا لفظ آتا ہے۔ ٹائم قیامت تک ہے، وتر واجب ہے، یہ دکھائیں۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ترمذی میں ہے، سنن دارمی میں ہے، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں وتر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ تسی کہہ دو واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ تواڈے باوے دی منی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باویاں دی منی ہے کہ مولا علی دی منی ہے۔ اور پھر حضرت علی نے ساتھ فرمایا لیکن اسے مت چھوڑو، یعنی یہ تاکیدی سنت ہے، کوشش کرو اسے کر لو، لیکن 3 دفعہ کہا کہ سنت ہے، یعنی میرا تاکید دلانا اس کو فرض نہیں کر رہا، رہے گی سنت۔ جی ناظرین محترم، آپ نے دیکھا اور سنا کہ مرزا جہلمی کی بڑی دعویٰ ہے کہ ٹائم قیامت تک ہے کہ وتر کو واجب دکھائیں کہاں سے بھی، اور ہم نے تو کہتا ہے کہ ہم نے تو دکھا دیا کہ وتر جو ہے وہ سنت ہے، اور سنت کے لیے جامعہ ترمذی کی حدیث پاک پیش کی ہے، تو اس میں اس نے نہ حدیث کا حوالہ پیش کیا نہ حدیث اس نے پڑھی ہے، اور بڑی دعویٰ یہ کی کہ ٹائم قیامت تک ہے۔ اور لو جی، ہم تو آج انشاءاللہ العزیز اس بات کو واضح اور ثابت کریں گے کہ وتر جو ہے وہ واجب ہے، اور ہم انشاءاللہ العزیز، قیامت ابھی آئی نہیں ہے، قیامت سے پہلے مرزا جہلمی آپ کے اس چیلنج کا ہم جواب دے دیتے ہیں کہ وتر واجب ہے، وتر واجب ہے، وتر واجب ہے۔ عن عبداللہ بریدہ عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا۔
الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 208 پر حدیث پاک موجود ہے، اور باب ہے فمن لم یوتر۔ سیدنا عبداللہ بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے کہ وتر حق ہے، جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے کہ الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، یعنی کہ وتر حق ہے، جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حق کی معنی ہے واجب، اور اس کے لیے یہ بات، حق کی معنی واجب جو ہے، یہ بات ثابت کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ العزیز، یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب موجود ہے، یہ عربی لغت کی معتبر کتاب ہے المنجد۔ المنجد ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں المنجد، یہ کتاب ہے، عربی لغت کی معتبر کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 224۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ دارالارشاد کراچی سے چھپ کر منظر عام پر ہوئی ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 224، اور معنی حق کا حقاً و حقاتا، اس کی معنی جو کی ہے کہ ثابت ہونا، واجب ہونا۔ ناظرین محترم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حق کا معنی واجب لیا ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے بحوالہ فتح القدیر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 371، نصب الرایا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112۔ یہی روایت مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 609 اور مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 197 پر موجود ہے۔ عن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوتر حق علی کل مسلم، بحوالہ ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208، حدیث نمبر ہے 1422۔ یعنی عن عبداللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الوتر واجب علی کل مسلم۔ یہاں پر تو کلم کھلا الفاظ ہیں، چلو مرزا جی جیلمی جو ہے وہ الوتر حق کو نہ مانے، لیکن مسند بازار کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 667 اور حدیث نمبر جو ہے وہ ہے 1637 پر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الوتر واجب علی کل مسلم۔ دار قطنی کے اندر صفحہ نمبر 283 باب الوتر میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ عن ابی ایوب عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الوتر حق واجب۔ یہاں پر تو حق کا بھی الفاظ استعمال ہوا اور واجب کا بھی الفاظ استعمال ہوا، جسے ثابت ہوا ہے کہ وتر جو ہے وہ واجب ہے۔ ان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن وتره او نسیه وليصليه اذا اصبح او ذکر، مستدرک حاکم صفحہ نمبر جلد 1 صفحہ نمبر 604 اور حدیث نمبر 1168۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص جو وتر ادا کرنا بھول جائے یا اس وقت سو جائے جب یاد آئے یا جاگ جائے تو وتر ادا کرے۔ سنت کے لیے نہیں ہوتا، وتر واجب ہے۔ جبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمایا کہ اگر کوئی بندہ
سو جائے یا بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے تو اس وقت وطر کو ادا کر لے. سنت کی قضا نہیں ہوتی، وطر کی واجب کی قضا ہے جس طرح فرض کی قضا ہے. ان خارج ابن حذافہ انه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء الا ان يطلع الفجر. بحوالہ جامعہ ترمذی باب ما جاء فی فضل الوتر، یعنی حضرت خارجہ بن خذافہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی تم پر ایک ایسی نماز کا حکم کیا ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، اور یہ وطر ہے جس کا وقت عشاء اور فجر کے درمیان ہے. عن ابی سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا. بحوالہ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 285 اور جامعہ ترمذی حدیث نمبر ہے 468. یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کرو. ناظرین محترم، مذکورہ روایات کی روشنی میں وطر چھوڑنے والے پر وعید اور سختی، مزید یہ کہ جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا الوطر حق لم یوتر فلیس منا، سرکار نے جس طرح فرمایا کہ وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. اور امر کے سیغوں سے امت کو اس کا حکم دینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وطر واجب ہے. نیز وطر کی قضا کا لازم ہونا بھی وجوب وطر کی مستقل دلیل ہے، اور ان تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ نماز وطر کی قضا واجب اور ضروری ہے، اور وجوب قضا وجوب ادا کی فرع ہے. اب آئیے آثار صحابہ سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ وطر جو ہے وہ واجب ہے. ان ابی مریم قال جاء رجل الى علی فقال انی نمت ونسیت الوطر حتى طلعت الشمس فقال اذا استيقظت وذكرت فصلی. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192 پر، اور باب من قال یوتر وان اصبح وعلیہ قضا. یعنی ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس آیا اور آ کر عرض کی اے امیر المؤمنین، اگر میں سو جاؤں اور وطر ادا کرنا بھول جاؤں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے تو میں کیا کروں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تو جاگ جائے اور یاد آئے تو اسے ادا کرو. عن وبررة قال سألت ابن عمر عن رجل أصبح ولم يوتر قال أرأيت لو نمت عن الفجر حتى تطلع الشمس أليس كنت تصلي كأنه يقول يوتر. بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191. حضرت وبررہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا کہ جو وطر ادا کیے بغیر صبح کریں. آپ نے فرمایا کہ تیرا کیا خیال ہے کہ اگر تو نماز فجر کے وقت سو جائے اور سورج طلوع ہو کیا تیری نماز معاف ہو جائے گی؟ گویا انہوں نے کہا کہ قضا شدہ وطروں کو ادا کرو. عن ابی ایوب قال الوطر حق او واجب. مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 197 باب من قال الوطر واجب. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وطر واجب ہیں. اب آئیے آثار تابعین
سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ وطر واجب ہے. عن مجاہد قال واجب الوطر ولم یکتب مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 388 باب وجوب الوطر. حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وطر واجب ہے، فرض نہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ وطر جو ہے وہ فرض نہیں، وطر واجب ہے. ان طاؤس قال الوطر واجب یعاد الیہ اذا نسی. مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر ہے 4598. امام طاؤس فرماتے ہیں کہ وطر واجب ہے، اگر پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر اس کو ضرور پڑھا جائے. اب آئیے اقوال فقہا سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ وطر واجب ہے. امام دار الہجرہ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ من ترک ادب وکان جرحت فی شہادت، یعنی جو شخص وطر چھوڑ دے اس سے تعدیبی کاروائی کی جائے اور اس کی گواہی بھی مجروح ہے، اور یہ واجب چھوڑنے پر ہی ہو سکتا ہے. بحوالہ اوجز المسالک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 442. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من ترک الوطر عمدا فهو رجل سوء فلا ينبغي ان تقبل له شهادہ. بحوالہ المعنى لا جدہ قدامہ الحنبلی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3559. فصل الوطر، یعنی وطر کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا برا آدمی ہے اور یہ اس قابل نہیں کہ اس کی گواہی کو معتبر مانا جائے. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجمع المسلمون علی ان الوطر حق واجب. بحوالہ اوجز المسالک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 444. یعنی اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ وطر واجب ہیں. اس کے علاوہ امام ابراہیم نخعی، امام سعید بن مسیب، امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد یوسف بن خالد رحمہ اللہ، امام ابو عبید بن عبداللہ بن مسعود، امام ضحاک رحمہ اللہ اور امام اسبق رحمہ اللہ وغیرہ، یہ تمام اس بات کے قائل ہیں کہ وطر واجب ہیں. بحوالہ اوجز المسالک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 443. اس بات پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ نماز وطر کا ترک کرنا جائز نہیں. یہ بھی اس کے وجوب کی دلیل ہے. نیز مرزا جہلمی آپ کو چاہیے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا نا کہ تم سوال کرو اگر تم نہیں جانتے تو. اہل ذکر سے تم جا کے سوال کرو، اہل علم سے جا کے تم پوچھو. تو مرزا جہلمی تجھے علم نہیں ہے تو اہل علم سے جا کے پوچھیں کہ وطر واجب ہے یا سنت ہے.